بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ درجہ دوم کی اردو کی کلاس میں آج ہم جس مضمون کا مطالعہ کریں گے اس کا نام ہے نظریۂ پاکستان۔ اس مضمون کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ دوران مطالعہ ہم دو اہم پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا مطالعہ نہایت مؤثر اور جامع ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ طلباء کو فیڈرل بورڈ کے امتحان میں شرکت کے لیے تیار کروانا ہمارا ایک اہم مقصد ہوتا ہے۔ انہی دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مضمون کے مطالعے سے پہلے ہم مضمون کے مصنف کا تعارف دیکھیں گے۔ فیڈرل بورڈ میں اس عنوان کے تحت آپ سے 3 طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں، جو 2 نمبروں کا ہر سوال ہوتا ہے، یعنی شارٹ کوسچن آنسر میں آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ کسی بھی مصنف یا شاعر کے حالات زندگی پوچھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال کسی بھی شاعر یا مصنف کی ادبی خدمات یا اسلوب بیان کی خصوصیات پوچھی جا سکتی ہیں، اور تیسرا اہم تصانیف کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ان 3 سوالوں کے علاوہ MCQs بھی پوچھے جاتے ہیں۔ 15 نمبر کا پہلا سوال MCQs پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں مصنف اور شاعر کے تعارف میں سے بھی MCQs لیے جاتے ہیں۔ عام طور پر اس میں جو MCQs شامل کیے جاتے ہیں وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں، جیسے کسی مصنف کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ہوتی ہے، ان کی جائے پیدائش پوچھی جاتی ہے، یا وہ اہم باتیں جو ان کی زندگی یا ان کی کتب کے بارے میں ہوں ان کو بھی معلوم کیا جاتا ہے MCQs کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو MCQs بتا دیتی ہوں پہلے کہ کون سے ممکنہ MCQs کون سے ہیں۔ یا تاریخ پیدائش ہے، پھر تاریخ وفات ہے، پھر جائے پیدائش یعنی جبل پور کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ MCQs کے لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ انہیں حکومت پاکستان نے کون سے اعزازات سے نوازا، یا ان کی ادبی خدمات کے صلے میں انہیں کون سے اعزازات سے نوازا گیا۔ اس میں دیکھیں آپ ستارہ امتیاز ہے، نقوش ایوارڈ ہے، اقبال ایوارڈ ہے، اور نشان سپاس ہے۔ یہ اعزازات وہ حاصل کر چکے تھے۔ یہ تو MCQs کی بات ہو گئی۔ اب اگر آپ کو سوال دیا جاتا ہے کہ آپ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی حالات زندگی تحریر کیجئے، تو 2 نمبر آپ کا سوال ہے۔ اس کے لیے 3 سے 4 سطریں مختص کی گئی ہوتی ہیں کہ اتنی تقریباً آپ نے اتنا طویل جواب دینا ہے جو 3 سے 4 سطروں پر مشتمل ہو۔ تو یہ 3 سے 4 سطروں پر مشتمل جواب ہم اس میں سے کیسے تلاش کریں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB، MA اردو، MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 1947 میں PhD اردو کیا۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں DLED کی ڈگریاں حاصل کیں۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دیں۔ یہ ان کی زندگی کی اہم باتیں ہیں جن کا ذکر اس پیراگراف میں کیا گیا ہے، یعنی ان کے بچپن میں انہوں نے تعلیم کہاں حاصل کی، پھر بڑے ہو کے انہوں نے کہاں اور کیا ڈگریاں حاصل کی، کون سی تعلیم حاصل کی، کہاں سے حاصل کی اور کون سی ڈگریاں حاصل کی، پھر انہوں نے کہاں پر عملی طور پر اپنی خدمات انجام دیں، یہ سب کچھ یہاں پر لکھا گیا ہے۔ اس میں سے آپ اگر چاہیں تو آپ الگ الگ 3 پوائنٹ، کیونکہ 3 حصوں پر مشتمل حالات زندگی دیے گئے ہیں، لہٰذا آپ 3 پوائنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی جیسے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے تو علی گڑھ کو بولڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ علی گڑھ جانا ایک بہت اہمیت کا حامل قدم تھا، ان کی زندگی کا مرحلہ تھا کہ انہوں نے علی گڑھ کا سفر کیا تھا اور وہاں گئے تھے۔ پھر علی گڑھ سے جو ڈگریاں حاصل کی تھیں ان کا اگر آپ ذکر کرنا چاہیں
تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کون کون سی اہم زندگی میں ڈگریاں یا کون سی اہم تعلیمی مقام حاصل کرنے کے بعد وہ عملی زندگی کا انہوں نے آغاز کہاں سے کیا تھا؟ کنگ ایڈورڈ کالج امروتی۔ آپ عملی زندگی کو آپ بولڈ کر سکتے ہیں، عملی زندگی اس کو بھی بولڈ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج سے وابستہ ہوئے، سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو، یہ بھی ایک اہم بات ہے، اس کو بھی آپ بولڈ کر سکتے ہیں۔ تو عملی زندگی کو بھی بولڈ کر سکتے ہیں اور صدر شعبہ اردو اس کو بھی بولڈ کر سکتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بولڈ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بولڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو باقی کام ہم بلو پین سے لکھ رہے ہوں گے، لیکن ہم ان الفاظ کو بلو مارکر سے لکھیں گے، کیونکہ یہ وہ اہم پوائنٹ ہیں جن پر ایگزامینر نے آپ کو نمبر دینے ہیں، اور جب وہ نمبر دینے کے لیے اس کو نمایاں طور پر وہ پوائنٹ نظر آ جائیں گے تو وہ آسانی کے ساتھ آپ کو نمبر دے دے گا، اس کا کام آسان ہو جائے گا اور وہ بہت آسانی سے آپ کو نمبر دے دے گا۔ ہمارے پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ آپ امتحان کی اس طرح سے تیاری کریں کہ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں۔ دوسرا پیراگراف جو یہ 3 لائنیں شروع کی ہیں، اس میں ان کی اسلوب بیان کی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ انہوں نے لفظ انہوں کو کاٹ کے ہم یہاں پر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کا نام لکھ دیں گے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے مذہب، پاکستانیات، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ آپ ان موضوعات کو بولڈ کر سکتے ہیں۔ ان کی تحریریں زیادہ تر معرب اور مفرس ہوتی ہیں۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین اور کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ اصل میں اسلوب بیان کی خصوصیات میں یہ خاص پوائنٹ ہے کہ زبان سادہ ہے، سلیس ہے اور عام فہم ہے، اس لیے ہم اس کو خاص طور پہ بولڈ کریں گے۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کیں۔ تصنیف کی کا مطلب ہوتا ہے لکھی۔ پھر ان کی اہم تصانیف آ جاتی ہیں۔ اہم تصانیف کی ہیڈنگ ڈالی جائے گی اور لکھیں گے۔ نمبر 1، سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے۔ سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، یہ ایک کتاب کا نام ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے سراج البیان۔ تیسری کتاب کا نام ہے اقبال اور قرآن۔ چوتھی کتاب کا نام ہے تنقید اور تحقیق۔ یہ 4 کتابیں ہیں جو ان کی اہم تصانیف میں شامل ہیں۔ ویسے تو انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے 100 سے زیادہ کتب تصنیف کی۔ یہ MCQs میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کون کون سی زبانوں میں کتب تصنیف کی تھیں اور کتنی کتابیں لکھی تھیں۔ ہم یہ خاص طور پہ MCQs کے لیے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ 100 سے زیادہ کتب انہوں نے تصنیف کی تھیں۔ تصنیف کی تھیں کا مطلب انہوں نے لکھی تھیں۔ اب ہم سبق نظریہ پاکستان کا مطالعہ کریں گے۔ سبق نظریہ پاکستان کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم اس عنوان پر غور کریں گے کہ اس کو نظریہ پاکستان کا نام کیوں دیا گیا۔ ہم سب پاکستانی یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان کا وجود ایک نظریے کا نتیجہ ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والے تمام افراد ایک اپنے ملک میں آزادانہ زندگی بسر کر سکیں، اپنی عبادات میں آزاد ہوں، اپنے ہر عمل کو، مذہبی فریضے کو انجام دینے میں آزاد ہوں، اور اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کسی خیال، کسی سوچ یا فکر کو نظریہ کہا جاتا ہے۔ تو پاکستان کا نظریہ کیا ہے، یہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ نظریہ پاکستان کو پڑھنے کے لیے پاکستان کا پس منظر کہ پاکستان کیوں بنا، وہ کون سے حالات بر صغیر میں یا دنیا میں رونما ہو رہے تھے جن کی وجہ سے پاکستان کا وجود عمل میں آیا، جس کے نتیجے میں آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایک طویل مدت تک بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کی ہے۔ کئی 100 سال کی حکومت کے بعد آخر جب انگریزوں نے بر صغیر پر قبضہ کر لیا اور مسلمان قوم کو محکوم قوم کی طرح سے رہنا پڑا، تو وہ ایک احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ آئیے ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا۔
رواداری کا مطلب ہوتا ہے اس انداز سے رہنا کہ جو دوسروں کی پسند کے مطابق ہو، یعنی دوسروں کی پسند، دوسروں کی خواہش، دوسروں کے سکون کا خیال رکھنا۔ تو اس انداز کو ہمیشہ انہوں نے اپنا طریقہ بنایا، شیوا بنایا، یعنی یہی طریقہ تھا کہ ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھا۔ لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کفر و الحاد، کفر اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار، اور الحاد کہ مسلمان ہونے سے پھر جانا، یعنی دین سے پھر جانا۔ یعنی جب ایسی قوتیں جو کہ اسلام کے خلاف ہوں وہ مسلمان کے مقابلے میں آ جاتی ہیں تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی ویسے تو وہ سب کو جینے کا حق دیتا ہے اور برابری کے اصولوں پر جینے کا حق دیتا ہے، لیکن اگر اسلام پر کوئی نام آ جاتا ہے یا اسلام کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے تو مسلمان بھی ڈٹ کر کا مطلب مقابلے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری، بے جا یعنی جتنی رواداری برتنی چاہیے، کتنی رواداری برتنی چاہیے کہ جس سے ہمارے دین کو، مذہب کو، ملک کو نقصان نہ پہنچے۔ تو بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری یعنی غیر ضروری رواداری تھی، اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے، سیاست میں زیادہ حصہ لینے کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ مضمون پڑھتے ہوئے کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، کچھ نشانات لگائے ہوئے ہیں۔ یہ جب ہم مضمون کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ہم اس دوران میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم دیکھیں گے کہ جو مشقی سوالات دیے گئے ہیں یا جو ممکنہ سوالات آپ کے امتحان میں پوچھے جا سکتے ہیں ان کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، خاص باتوں کو انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ تو کہ کیسے دین ہماری مسلمانوں کی آزادی کیسے ختم ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ بادشاہ اکبر نے ملکی سیاست میں ہندوؤں کا عمل دخل کچھ زیادہ ہی شامل کر دیا تھا۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں مجدد الف ثانی کے نام کے ساتھ، رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، یہاں پر ایک سرکل ہے، ایک دائرہ ہے جس کے اندر 1 لکھا ہوا ہے، 1 لکھا ہوا ہے۔ آپ اس سرکل کے اندر جو 1 لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پیج نمبر 22 کے فٹ نوٹ پہ بھی 1 اور 2 2 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں۔ 1 سے مراد ہے کہ مجدد الف ثانی کی جو تفصیل ہے، یعنی مجدد الف ثانی کون تھے اور وہ کب پیدا ہوئے اور کب ان کا انتقال ہوا، یہ بات یہاں پر فٹ نوٹ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کا خصوصاً میں اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ آپ سے جو MCQs پوچھے جاتے ہیں اس میں یہ فٹ نوٹ میں سے بھی سوال پوچھے جا سکتے ہیں، اس لیے خاص طور پہ ان کو بھی ہم نے پڑھنا ہے کیونکہ نشاندہی کی گئی ہے، دیے گئے ہیں، لہٰذا اس میں یہ بھی سوال میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ کے پیپر میں یہ سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں، کس نے؟ مجدد الف ثانی نے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا۔ کس کی کوششوں سے جہانزیب اور شاہ جہاں اور اورنگزیب دین کا خادم بنا؟ یہ مجدد الف ثانی کی کوششوں سے۔ لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق دراصل متضاد ہے اتفاق کا، اتحاد کا، یعنی ان کا آپس کا جو اتحاد تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کی مغلیہ سلطنت کا زوال کب شروع ہوا تھا؟ اورنگزیب کے بعد، جبکہ اس کے بیٹوں میں باہمی نفاق یعنی آپس کا اتحاد ختم ہو گیا تھا۔ باہمی کہتے ہیں آپس میں، اور نفاق اتحاد کا الٹ ہے، یعنی آپس کا اتحاد ختم ہو گیا تھا، آپس میں غیر اتفاقی تھی، نا اتفاقی تھی، جس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے پوزیشن زیادہ مضبوط اور مستحکم کر لی، اور ملک میں انتشار پھیل گیا کا افراتفری پھیل گئی۔
لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی، گئے گزرے خراب حالات، گئے گزرے نامناسب حالات، خراب حالات، آپ یہاں جو میں آپ کو الفاظ لکھوا رہی ہوں، جو لفظ میں انڈر لائن کر رہی ہوں، اور جن چیزوں کی تفصیل میں بتا رہی ہوں، جیسے نفاق کا میں نے بتایا، انتشار کا بتایا، زوال کے بارے میں بتایا کہ زوال پھیل گیا تھا، کس کے بعد خادم کن کی خدمات کے صلے میں خادم بنے تھے دین اسلام کے، یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہاں یہ بات بتانا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ ان باتوں کے بتانے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ مضمون آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے امتحان میں 5 نمبر کا ایک سوال آتا ہے، اور وہ 5 نمبر کا سوال یہ ہوتا ہے کہ دیے گئے اقتباس کی تشریح کیجیے۔ تشریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پیراگراف میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، اقتباس میں یا پیراگراف میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، اس کی مکمل طور پر وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ وضاحت 2 طریقے سے کی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ مشکل الفاظ کو آسان الفاظ میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور دوسرا اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہوتی ہیں اس کی تفصیل اس کے پس منظر کے ساتھ بتانی ہوتی ہے۔ تو ہم جب مضمون کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یعنی سلطان ٹیپو اور حیدر علی کو کامیابی کیوں نہیں ہوئی؟ حالانکہ انہوں نے اپنے ساتھ افغانستان، ترکی اور فرانس کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کامیابی کیوں نہیں حاصل ہو سکی؟ کیونکہ بر صغیر میں جو دوسرے سردار موجود تھے، خود انہوں نے ہی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ملک میں انتشار پھیل گیا تھا، یعنی آپس میں اتحاد نہیں تھا، افراتفری تھی، ایک دوسرے کے خلاف عمل پیرا تھے، لہٰذا جب آپس میں اتحاد ہی نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا رویہ ہی نہ ہو تو کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی، اب یہاں پہ دیکھیں دوسرا پوائنٹ جو دیا ہوا ہے پیج نمبر 22 کے لاسٹ میں، شاہ ولی اللہ دہلوی، ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، اور ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ عالم دین تھے، محدث تھے اور مصلح تھے۔ عالم دین کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کے عالم تھے، علم رکھنے والے تھے، محدث تھے، محدث احادیث کا علم جانتے تھے، اور مصلح تھے، اصلاح کرنے والے، اصلاح معاشرہ کے لیے عمل پیرا تھے۔ تو ہم یہاں پر جب ذکر کریں گے، اگر تشریح آ جاتی ہے تو ہم اس میں ساتھ یہ ضرور بتائیں گے، اور اگر ایم سی کیوز میں پوچھا جائے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کب پیدا ہوئے یا ان کی تاریخ وفات پوچھی جائے تو وہ یہاں سے بتائی جا سکتی ہے۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ اصلاح کرنے والے یعنی مصلح تھے۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تاہم کا مطلب ہوتا ہے پھر بھی، انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا، یعنی انہوں نے اپنی جانیں تو قربان کر دی تھیں، لیکن وہ اس چیز میں کامیاب ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کے اندر جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا تھا۔ جوش اور ولولہ کس چیز کا پیدا ہوا تھا؟ کہ وہ جو جنگ ہار چکے تھے، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو مسلمان ہارے ہوئے تھے اور شکستہ دل تھے، جو ان سے حکومت چھین لی گئی تھی، ان کے اندر دوبارہ سے ایک جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، یعنی انہوں نے کوشش کی کہ وہ 1857 کی جنگ آزادی میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں، لیکن کیا ہوا؟ انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، لیکن کیوں کامیابی نہیں ہوئی؟ کہ اب تک انگریزوں نے اپنا اقتدار یعنی حکومت کو مضبوط کر لیا تھا، اسی لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا کس نے؟ یہ سب سے پہلا قدم انگریزوں کی جانب کس نے بڑھایا تھا؟ سر سید احمد خان نے۔ اور وہ کیوں بڑھایا تھا؟
کہ انہوں نے حالات کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اس بات پر سمجھوتا کیا تھا کہ اب اگر مسلمان اپنی بقا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کریں، نوکریاں حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، جدید تعلیم حاصل کر کے اپنے لیے کوئی اہم مقام حاصل کر سکیں۔ سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے جو انگریزوں سے مفاہمت کے لیے راضی ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی۔ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ سر سید احمد خان بھی مصلح قوم کہلاتے ہیں۔ انہوں نے ان کی اخلاقی اور تہذیبی مسلمانوں کے اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کی۔ یہ احساس کمتری کیا تھا؟ حکومت کے چھن جانے کی وجہ سے اور جنگ کے ہار جانے کی وجہ سے ایک احساس کمتری نے سر اٹھا لیا تھا، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے تھے مسلمان، اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے۔ 1885 میں یہ خاص تاریخ ہے کہ کانگریس کی بنیاد کب ڈالی گئی؟ 1885 میں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ نے اس سبق کا مطالعہ کرتے ہوئے بہت ساری باتوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ شارٹ کوسچن آنسر، وہ سوال جو مشق میں پوچھے گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی اضافی سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ ایم سی کیوز بہت سارے خاص تاریخیں، خاص واقعات اور خاص نام، تنظیموں کے نام، تحریکوں کے نام اس میں موجود ہیں۔ یہ سب چیزیں ایم سی کیوز میں پوچھی جا سکتی ہیں، لہٰذا بہت توجہ سے اس مضمون کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ 1885 میں کانگریس کی بنیاد کب ڈالی گئی؟ 1885 میں۔ کس نے بنیاد ڈالی تھی؟ ہندوؤں نے۔ یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے میں بار بار دہرا رہی ہوں۔ ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ کون؟ ہندو چاہتے تھے کہ صرف ان کے حقوق کا تحفظ ہو، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ یہ کہہ کر ملا لیا تھا کہ ہم آپ کے حقوق کا بھی تحفظ چاہیں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے، قبضہ کر لیا، یعنی زیادہ سے زیادہ ملازمتیں حاصل کر لیں۔ نیز کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ۔ انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا، یعنی مسلمان جو کسی بھی علاقے میں رہتے تھے برِ صغیر کے، وہ سب ایک ہی زبان بولتے تھے اور وہ تھی اردو۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ ہندی کو قائم کر دیا جائے۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ دیوبند جگہ کا نام ہے، علاقے کا نام ہے۔ وہاں پر مولانا محمد قاسم نے ایک مدرسہ بنایا، دینی مدرسہ بنایا، اور وہاں مسلمانوں کی دین کی طرف، ان کی تعلیم دلانے کی طرف توجہ دی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق دوست کو کہتے ہیں، پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ انتہائی اہم نام ہے کہ دیوبند کا جو مدرسہ تھا وہ کس نے قائم کیا تھا؟ مولانا محمد قاسم نے۔ اور مسلم لیگ کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ سر سید کے ایک دوست نواب وقار الملک نے۔ مسلم لیگ کی بنیاد کب ڈالی گئی تھی؟ 1906 میں، یعنی انہوں نے ایک تنظیم قائم کی تھی مسلمانوں کی الگ، کل ہند مسلم لیگ کے نام سے۔ اس کا پورا نام کیا تھا؟ کل ہند مسلم لیگ، یعنی پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک تنظیم یا ایک تحریک شروع کی گئی تھی جو 1906 میں قائم کی گئی تھی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، یعنی اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی تھی؟ ڈھاکہ میں۔ ڈھاکہ کہاں ہے؟ بنگلہ دیش۔ ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ مشرقی بنگال اور آسام یہ صوبوں کے نام ہیں۔
مشرقی بنگال اور آسام، یہ دونوں صوبوں کے نام ہیں۔ ان کی خاص بات کیا تھی کہ یہاں پر مسلمان اکثریت میں تھے، یعنی زیادہ تعداد میں مسلمان رہتے تھے وہاں پر۔ ہندوؤں نے یہ سازش کی کہ مسلمانوں کو ضک پہنچے، یعنی ان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ صوبے ختم کر دیے۔ دیکھیں، جب کوئی صوبہ بنتا ہے تو اس صوبے کو مراعات دی جاتی ہیں، ان کو سہولیات دی جاتی ہیں، کوئی فنڈز دیے جاتے ہیں جس سے وہاں کی عوام کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی تو لہٰذا ان صوبوں کی بدولت مسلمانوں کو کچھ فائدہ پہنچ رہا تھا، جس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے صوبے ہی ختم کروانے کی سیاست کھیلی کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ اسی زمانے میں اب یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بنگال میں آسام اور صوبہ آسام جو تھا اس کو بنگال میں شامل، مشرقی بنگال اور آسام ان دونوں کو بنگال میں شامل کیا۔ کب؟ 1911 میں۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ اب یہ پہلی جنگ عظیم کب چھڑ گئی تھی؟ یہ دیکھیں، یہ فٹ نوٹ ہے، پیج نمبر 23 کا پہلا فٹ نوٹ ہے۔ جنگ عظیم اول کب شروع ہوئی تھی؟ 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 میں ختم ہوئی۔ ایم سی کیوز میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جنگ عظیم اول کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی، دونوں میں سے کسی وقت بھی پوچھا جا سکتا ہے، یا 1914 میں شروع ہونے والی جنگ اور 1919 میں ختم ہونے والی جنگ کا نام، یعنی جنگ عظیم اول کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اول ہوئی تھی یا دوم ہوئی تھی، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم ایم سی کیوز میں اس کو یاد رکھیں گے۔ پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا۔ انگریز کس سے جنگ لڑ رہے تھے؟ جرمنی سے، اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ ترکی مسلمان ملک ہے اور اس نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ اب کیونکہ ترکی مسلمان ملک ہے اور ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد ہم پہنچائی۔ کس کو مالی اور طبی امداد دی تھی؟ جرمنی کو۔ کیونکہ جرمنی کا ساتھ ترکی دے رہا تھا اور مسلمان کیونکہ ترکی کے ساتھی تھے، لہٰذا انہوں نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا تھا۔ عناد کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، کہ مسلمانوں کو حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے دشمنی یا ان سے غصہ تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو کہ ہم اگر جنگ میں فتح حاصل ہو گئی تو کسی بھی طرح ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ انہوں نے یہ کیا تھا کہ اگر مسلمان ترکی کا ساتھ نہ دیں یا جرمنی کا ساتھ نہ دیں تو ہم ترکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا۔ فریب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ اور محض کا مطلب ہوتا ہے صرف۔ یہ وعدہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ وعدے سے پھر جانا، مکر جانا، اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ نمبر 2 لکھا ہوا ہے، ترکی کی وسیع سلطنت سے مراد کیا ہے؟ خلافت عثمانیہ، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی۔ انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے، یعنی خلافت کو ٹکڑوں ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک کوشش کی۔ انہوں نے کیا کوشش کی کہ مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی، یعنی خلافت کو بچانے کے لیے ایک تحریک شروع کی جس کا نام تحریک خلافت رکھا گیا۔ تحریک خلافت کس نے شروع کی تھی؟ مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی نے شروع کی تھی۔ کیوں شروع کی تھی؟ کیونکہ وہ خلافت عثمانیہ کو بچانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے شروع کی تھی۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی، یعنی اگر ایک طرف مسلمان سیاست میں حصہ لے رہے تھے تو ہندو تو اپنی سیاست زیادہ دکھا رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی۔ شدی کی تحریک کیوں شروع کی گئی تھی؟ مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے۔ یہ بولڈ کرنے کی نشانی ہے کہ ہم نے یہاں پہ بولڈ کر کے لکھنا ہوگا جب سوال میں پوچھا جائے گا۔ اور ان کو ختم کرنے کے لیے، کن کو ختم کرنے کے لیے؟ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی۔
یعنی جب جوہر برادران تحریک خلافت چلا رہے تھے تو اس زمانے میں ہی ہندوؤں نے 2 تحریکیں شروع کی تھیں. ایک کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا اور دوسرے کا مقصد مسلمانوں کو ختم کرنا تھا. پہلی کا نام شدھی اور دوسرے کا نام سنگٹن تھا. پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی بالکل نظر انداز کر دیا. یعنی جو کانگریس نے 12 سال پہلے یہ مان لیا تھا کہ مسلمان الگ سے اپنی نمائندگی رکھتے ہیں، اپنا حصہ رکھتے ہیں، اس اصول کو وہ بھلا چکے تھے اور اس کو پہلے اس نے مانا تھا، اب اس نے نظر انداز کر دیا تھا. یہ نہرو رپورٹ کب شائع کی گئی تھی؟ 1928 میں نہرو رپورٹ شائع کی گئی. یہ تاریخ خاص ہے یاد رکھنے کی کہ کانگریس نے نہرو رپورٹ شائع کی، کب شائع کی تھی؟ 1928 میں. اچھا، پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا. یہ وہ بات تھی جو پہلے سے سر سید احمد خان کہتے آ رہے تھے کہ 2 الگ الگ قومیں ہیں، 2 قومی نظریہ جو وہ دیتے آ رہے تھے، یہ وہی والی بات ہے. اب جب اس بات کا یقین ہو گیا لوگوں کو، مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کی تہذیب بھی الگ ہے، معاشرت بھی الگ ہے غیر مسلموں سے، اس لیے یہ 2 الگ الگ قومیں ہیں اور یہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے گزارا نہیں کر سکتی، ان کے ساتھ مل کے کوئی تحریک نہیں چلا سکتی. چنانچہ کا مطلب کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنانے کی تجویز پیش کی. آپ دیکھیں کہ یہ بریکٹ میں پاکستان لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ جب علامہ اقبال نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے، جب یہ تجویز دی تھی، جب یہ مشورہ دیا تھا، یہ رائے دی تھی، تو اس وقت پاکستان کا نام نہیں رکھا گیا تھا. اس لیے اس کو بریکٹ میں لکھا گیا کہ یہ پاکستان بنانے کی تجویز کس نے دی تھی؟ علامہ اقبال نے. یہ مشورہ یا رائے کس نے دیا تھا؟ علامہ اقبال نے. کب دیا تھا؟ 1930 میں دیا تھا. کہاں دیا تھا؟ الہ آباد کے مسلم لیگ کے اجلاس میں. الہ آباد کے مسلم لیگ کے اجلاس میں یہ مشورہ دیا تھا. 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی. 1930 میں یہ تجویز ہوئی تھی اور 1934 میں جب قائد اعظم نے مسلم لیگ کی صدارت کا عہدہ قبول کیا تھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ایک الگ وطن قائم کر کے رہیں گے. عملی جامہ پہنانا یعنی اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا، عملی طور پر کر کے دکھانا، انہوں نے یہ ایک کوشش شروع کر دی تھی. آخر کار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے. یعنی آخر انہوں نے کیا اعلان کیا؟ کب اعلان کیا؟ 23 مارچ 1940. 23 مارچ 1940 پاکستان بننے کا اعلان کب کیا گیا تھا؟ 23 مارچ 1940 میں. یہ کس نے کہا تھا؟ لاہور کے اجلاس میں. کب کہا گیا؟ لاہور کے اجلاس میں. مسلم لیگ کا جو لاہور کا اجلاس تھا اس میں. کیا کہا تھا قائد اعظم نے؟ اس میں کیا اعلان کیا تھا کہ جو مسلم اکثریت کے علاقے ہیں وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے. اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں. قرارداد پاکستان کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ قرارداد پاکستان کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال مشق میں نہیں پوچھا گیا، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے کہ قرارداد پاکستان سے کیا مراد ہے یا قرارداد پاکستان کسے کہتے ہیں. تو ہم بتائیں گے کہ 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم نے لاہور کے اجلاس میں اعلان کیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے. اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا. یعنی جس کے مطابق ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم، یعنی جس پہ کسی اور کا قبضہ نہ ہو بلکہ خود مسلمان اس پر
حکمرانی کریں، ایسی ایک ریاست قائم کی جائے۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں۔ یہ اس مضمون کا ایک خاص موڑ ہے، اہم موڑ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس مضمون کا نام ہم نے پڑھا تھا نظریہ پاکستان، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ نظریہ کیا ہے، پاکستان کا نظریہ کیا ہے۔ پاکستان کا نظریہ دراصل اسلام کا نظریہ ہی ہے، اور یہ ہم نے پڑھنے کے لیے وہ ساری تمہید تھی، اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ہم نے وہ سارا بیک گراؤنڈ یا وہ تاریخی حقائق دیکھے تھے، اور پھر ہم اب اس کے نظریہ کے بارے میں جانیں گے۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، یعنی قومیں دو طرح سے بنتی ہیں۔ لوگوں کے دو خیال ہیں کہ دو طرح سے قومیں بنتی ہیں۔ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، مفکر کی جمع یعنی سوچ بچار کرنے والے، اہم عقل اور دانش رکھنے والے جو مغرب کے لوگ ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے، اور ایک یہ ہے سوچ، اور دوسری وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ یعنی دو طرح کے نظریات ہیں، ایک مغربی مفکرین نے اور ایک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی ہے۔ یہ دو بنیادیں ہیں۔ اہل مغرب کیا کہتے ہیں، پہلے ان کا پڑھ لیتے ہیں۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے، یعنی بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا، اور انہوں نے کہا کہ قوم جو ہوتی ہے وہ خاندان سے نہیں، نسل سے نہیں یا قبیلے سے نہیں بنتی، بلکہ اس نے کیا کہا ہے کہ قومیت کی بنیادی جغرافیائی حدود پر استوار کی ہیں، یعنی ایک خاص خطہ زمین میں رہنے والے افراد ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ جغرافیائی حدود کا کیا مطلب ہوا کہ زمین کی خاص حد، یعنی جن حدود میں وہ رہتے ہیں اس پر استوار کی ہیں، یعنی اس قومیت کی بنیاد استوار کی ہے۔ یعنی کہا ہے کہ قوم کیا ہے، جو ایک خاص مخصوص حصے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک قوم ہوتی ہے، اور کہا ہے کہ قوم وطن سے بنتی ہے، یعنی ایک وطن میں رہنے والے جو افراد ہیں وہ ایک قوم ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ اس نظریے کا نتیجہ کیا نکلا، جو اہل مغرب نے جو نظریہ پیش کیا قوم کی تشکیل کے لیے، قوم کے بنانے کے لیے، اس نے جو کہا تھا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہم ایک قوم ہیں تو ہمارا دل چاہے گا کہ قوم ترقی کرے، کیونکہ ترقی کرنے کا کیا مطلب ہے، قوم کیونکہ وطن سے بنتی ہے۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ جو دوسری قوم رہتی ہے، میرے وطن کی حدود کے ساتھ، سرحدوں کے ساتھ جو دوسری قوم رہتی ہے، اس کے پاس کوئی وسائل زیادہ ہیں، مثلا وہاں پر معدنیات زیادہ ہیں، وہاں سے تیل زیادہ نکلتا ہے، تو ہماری کوشش کیا ہوگی کہ ہم بھی اس پہ قبضہ کر لیں، ہم اپنی وطن قوم کو ترقی دیں، اس وطن پر قبضہ کر لیں، یوں ہماری قوم ترقی کرے گی۔ یعنی دو وطن کو، اور کیا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں جھگڑا ہوگا، جنگ ہوگی۔ تو کہتے ہیں اسی نظریے کی وجہ سے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یعنی وہ جو دونوں عالمی جنگیں لڑی گئی تھیں وہ کس کے نتیجے میں لڑی تھیں، مغربی مفکرین نے جو نظریہ دیا تھا اسی کے نتیجے میں وہ لڑی گئی تھی۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھیں، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کم تعداد میں تھے، ہندو زیادہ تعداد میں تھے، اگرچہ مسلمانوں نے ہزاروں سال وہاں پر حکومت کی تھی، لیکن کیا تھا کہ تھے کم تعداد میں، تو اس لحاظ سے کیا ہوتا کہ مسلمان تو بالکل ہی ایک مجبور اقلیت بن جاتے، یعنی ان کے آگے دب کر رہ جاتے، ایسی اقلیت بن جاتے۔ اقلیت کہتے ہیں کم تعداد میں ہونا، کہ جن کو یہ مجبور کر دیتے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حقوق نہ ملتے ہوں جن کو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلامی معاشرہ تشکیل دیا تھا، قوم کا ذکر کیا تھا، تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ قوم کسے کہتے ہیں،
اور ان کی تفصیل پڑھنے سے پہلے یہاں پر علامہ اقبال کا ایک قطع لکھا گیا ہے. قطع میں بتایا گیا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، یعنی تم اپنی قوم کا مقابلہ، کہ قوم کسے کہتے ہیں، اس کو اقوام مغرب کی اقوام سے مقابلہ کر کے نہ دیکھو. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یعنی خاص ترکیب ہے کہ خاص طریقہ ہے رسول ہاشمی کا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا خاندان ہاشم سے تعلق تھا، بنو ہاشم سے. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، یعنی جو مغربی مفکرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ملک اور نسب پر ان کی جمعیت کا، یعنی ان کے اتحاد کا انحصار کس بات پر ہے کہ ملک میں کتنے افراد موجود ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن وہ ایک وطن میں رہتے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک قوم بن جاتی ہے. قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ مذہب کی قوت، طاقت سے تم مستحکم ہو، مضبوط ہو. تم کیونکہ دیکھیں اب مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں وہ سب ایک قوم ہیں. اس نظریے کے تحت یہ علامہ اقبال نے نظریہ بتایا ہے، اور یہ کون سا نظریہ ہے؟ جو مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے. اب یہ مغربی قومیت کا نظریہ تھا اور یہ مسلمانوں کی قومیت کا نظریہ ہے. یہ دو الگ الگ نظریات ہیں، آپ ان کو یاد رکھیے گا کہ دو الگ الگ ہیں. مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ. بیٹے جب آپ نے یہ لکھنا ہے تو اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، عربی ہے، لکھنے میں مشکل ہے، لیکن یہ سوال کے جواب کا حصہ ہے، لہٰذا آپ نے یہ سیکھنا ہی سیکھنا ہے. آپ اس کو کیسے لکھیں گے؟ آپ دیکھ لیں کہ یہ 4 حروف ہیں، لا الہ الا اللہ. لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب معبود، اللہ کا مطلب سوائے، اور اللہ کا مطلب اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ 4 حروف ہیں، اس طرح اس کو یاد رکھیے گا تو غلطی نہیں ہوگی. پر قائم ہے، یعنی قومیت کی نظریہ جو ہے یہ کس چیز پر قائم ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے. یعنی دوسری قوموں سے مختلف کرنے کے لیے اس کو قوم نہیں بلکہ ملت کا نام دیا گیا ہے. ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، یعنی چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں، خطہ کہتے ہیں زمین کا حصہ، کہیں پر بھی رہتے ہوں، وہ دراصل کیا ہے؟ وہ مسلمان قوم کا حصہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی ہو. آپ کو پتہ ہے ہندوؤں میں ذات پات کا نظام ہے، چھوت چھات کا نظام ہے، اور بت کی پرستش کی جاتی ہے. مسلمانوں میں یہ والی باتیں نہیں ہوتی. مسلمان میں کوئی امیر، کوئی غریب نہیں ہوتا، کوئی کالا، کوئی سفید نہیں ہوتا، کوئی رنگ اور نسل کا کسی چیز سے تعلق نہیں ہوتا، اور وہ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں. چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا. یعنی اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ وہ ایک الگ قوم ہے لہٰذا انہیں ایک الگ وطن بھی ملنا چاہیے جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی اور طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں. یعنی مسلمان ترقی کس صورت میں کر سکتے ہیں؟ جب انہیں اپنے عمل میں آزادی ہوگی. ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے. یعنی پاکستان اور اسلام دراصل ایک ہی نام ہے. اخوت، مساوات، یہ کیا ہیں؟ یہ اقدار ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ قدریں ہیں، اسلامی قدریں ہیں، اور یہی پاکستان کی بھی قدریں ہیں، پاکستانی قوم کی بھی اقدار یہی ہیں. اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں، مساوات برابری کو کہتے ہیں، عدل
انصاف کو کہتے ہیں دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کی بلندی کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا، فروغ ہونا ترقی نہیں مل سکتی۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، یعنی اس پیراگراف کو پڑھ کے اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ آخر نظریے کا مطلب ایک حکومت حاصل کرنا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں، صرف یہی مقصد نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں تو ایشیا میں اور افریقہ میں پہلے سے بھی موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ دیکھیں ایک سوال آتا ہے، نظریہ پاکستان کے مقاصد بتائیے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے یا نظریہ پاکستان کے مقاصد بتائیے، یہ امتحان میں سوال آتا ہے، جس میں اس کا جواب جو ہے دو الگ الگ حصوں پر مشتمل ہے۔ اس پیراگراف میں بھی ہے اور یہاں پر بھی موجود ہے۔ یہ خاص پوائنٹ ہے، جب ہم فیڈرل بورڈ کے پیپر چیک کرتے ہیں تو ہم خاص طور پہ اس میں جو پوائنٹ چیک کرتے ہیں وہ ہے اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت، مثالی مملکت کا نمونہ اور اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا۔ تو یہ تین میں نے اس لیے خاص طور پہ ریڈ کلر سے مارک کیے ہوئے ہیں تاکہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ اگر اس سوال کے جواب میں یہ 3 پوائنٹ نہیں لکھے ہوئے ہوتے تو نمبر پورے نہیں ملتے۔ یہ خاص طور پہ میں نے اس لیے ریڈ کلر سے مارک بھی کیے ہوئے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا، یعنی پسند نہیں آیا، انہیں برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ اس کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، یعنی یہ جو مطالبہ کہتا ہے مانگنا، کہ کوئی اپنا حق مانگنا، ہم اپنا حق مانگ رہے تھے، انصاف چاہ رہے تھے، لہٰذا کیا ہوا کہ حکومت برطانیہ کو مجبوراً ہمارا یہ حق دینا پڑا اور انصاف کرنا پڑا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے، عمل پہم کا مطلب ہوتا ہے لگاتار عمل کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان کا قیام پاکستان کب معرض وجود میں آیا، یعنی وہ کب قائم ہوا؟ 14 اگست 1947 کو۔ کس کی قیادت میں؟ قائد اعظم کی قیادت میں یہ وجود میں آیا تھا، وہ بانی تھے ہمارے۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا، یعنی ہم اپنی زندگیوں کا مقصد یہ بنا لیں کہ ہم اس مقصد کو کبھی بھی فراموش نہ کریں، اس نظریے کو کبھی بھی فراموش نہ کریں۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ مستحکم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط۔ اس نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اس وطن کو مانگا ہے، حاصل کیا ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہمیں اس کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی، ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ پاکستان کے لیے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دراصل اسلام کے لیے ہی ہمارا جینا اور مرنا ہے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ قومی مفاد کا مطلب ہوتا ہے قومی فائدہ، یعنی کوئی ایسی بات جس میں ہمارا ذاتی فائدہ ہو رہا ہو لیکن ملک کو نقصان ہو، ہمیں ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ملک کے فائدے کو پیش نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ اپنے ذاتی فائدے کو۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر، یعنی گروپ بندی کر کے، گروہ بنا کے اپنے مقصد کے لیے کام کرنے کے بجائے اس سے بڑھ کر آگے نکل کر پاکستان کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ یعنی اگر ہم نظریہ پاکستان کو فروغ دینا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا۔
اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا. امتیاز کا مطلب ہوتا ہے نمایاں مقام حاصل ہوگا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا کا مطلب مضبوط، مستحکم کا بھی مطلب مضبوط، توانا کا مطلب طاقتور، مستحکم کا مطلب مضبوط، اتحاد والا اور شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. ہم نے اس سبق کا آج مطالعہ مکمل کر لیا. مجھے یقین ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کیے ہوں گے، بلکہ اہم نکات جو کہ تشریح میں آپ کے کام آئیں گے اور سوالوں کے جواب کے لیے اور MCQs کے لیے آپ کے لیے مفید ہوں گے، ان کو نوٹ کرتے رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. شکریہ. اللہ حافظ.